آج جس کرپشن کے حوالے سے ہم آپ کو ڈیٹیل دے رہے ہیں، یہ ڈیٹیل ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ ڈیٹیل جو وہاں پر انکوائری کی گئی ہے، 2 سے 3 دفعہ انکوائری کروائی گئی ہے، اس حوالے سے یہ ڈیٹیل ہے جس کی وجہ ہم آج آپ کو دکھا رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں۔ ہم آپ کو ہمارا جہاں پہ رابطہ رکا تھا وقفے سے پہلے کہ کون سا انہوں نے کس حد تک جگہ گھیری اور کتنا پیسوں کا ٹینڈر ہوا اور کتنے پیسے اس میں سے دیے گئے۔ اب تھوڑا سا ہم فیصل صاحب اس طرف آتے ہیں کہ وہی جی اصل میں بریک ہوگی تو اس لیے اصل میں ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ القرا عتیق کے حوالے سے انکوائری کمیٹی نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور کمپنی کو فائدہ پہنچایا۔ انکوائری کمیٹی نے لکھا کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اقربا پروری اور نوازشوں کی بھرمار کی گئی ہے اور محکمے کو 6,19,161 روپے کا خسارہ پہنچایا گیا ہے۔ اس لیے کمیٹی سفارش کرتی ہے کہ معاہدہ منسوخ کیا جائے۔ جو کمیٹی ہے اس نے باقاعدہ طور پر یہ بھی کہا کہ ان لوگوں نے جو کام 90 دن میں مکمل کرنا تھا وہ 22 ماہ میں کیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ سابق ڈائریکٹر جنرل محکمہ شہری ہوا بازی جنید امین، چیف کمرشل مینیجر القرا عتیق اور جنرل مینیجر معین الدین زین کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ ناظرین بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ پرنسلے جٹ نے فیصل صاحب تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہمیں ایک کال ہے، ہم اس سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ جی سر آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے میری۔ جی فرمائیں۔ سر مائی نیم از غفار مستقیم، آئی ایم اسپیکنگ فرام کراچی۔ جی جی۔ I congratulate to you. Thank you sir. Against corruption. Right. This man is Mr. Alqara Atiq. Yes. Well-known corrupt person in Civil Aviation Authority. Right. I think you would not be able to get any action against him. Right. I know him personally, sir. Right. He made huge corruption when he was in charge of the commercial in Civil Aviation Authority. Whether you have any more evidences about that person? Yes. Is anybody asked DG? Why he go again to Peshawar? Again and again to Peshawar? Yes, to Peshawar. Yes, I know that he is frequently. First he has looted a CA while he was in commercial, GM commercial. Yes. So he has been appointed as a chief HR, which is very key post in CA. Sir, do you have any information, any more information about him? Yes. What about there is any solution to take him out from this place? Yes. Why Auditor General is silent? Why FIA and NAB are silent? What is Public Accounts Committee is doing? Okay. What is the reason for not taking action by Secretary of Defence? Okay. Civilization when the Auditor General report was finalized against him. He has given the loss of about 100 million of rupees to the Civil Aviation Authority. You have this evidence with the documents? Yes, evidence. Auditor report has been finalized. Please, Mr. Can you send us this one so we can take it, because we are going to take one more program for next week. Not next week, just maybe after 1 or 2 days. We are going to give one more program of this corruption. So please send us all the documents. Okay, thank you. Thank you very much for calling. I will send you. اپنا خیال رکھیے گا. Take care. اچھا جی، میں وہ جو آپ کو بتا رہا تھا کیسے صاحب اور ناظرین کو کہ باقاعدہ طور پہ اس رپورٹ میں یہ ان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایکشن لینے کی ہدایت کی گئی، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ پرنسلے جٹ نے اعلیٰ افسران کی مہربانیوں سے کراچی ایئرپورٹ پر منمانیاں کی۔ اسی رپورٹ کے پیرا 44 میں لکھا ہے کہ 11 فروری 2009 کو ٹرمینل مینیجر نے سینئر ورکس انجینئر کو لکھا کہ میسرز پرنسلے جٹ نے مہران لاؤنج میں RCC جو ہے دیواریں گرا دی ہیں اور لاؤنج سے ایپرن سائڈ اوپن ہو گئی ہے، مگر کاروائی کی بجائے 4 ماہ 2000 مئی 2009 تک کاغذی کاروائی ہوتی رہی۔ پیرا 45 کے مطابق SSP سیکورٹی نے بھی 13 مئی 2009 کو لکھا کہ یہ سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے، اور پھر جا کے پیرا 46 میں ٹرمینل مینیجر انور چودھری نے درخواست کی کہ لاؤنج میں بنائے جانے والے کمروں کو ختم کر دیا جائے۔ پیرا 50 میں محمد اسلم ایوان مینیجر ایئر سائڈ نے 15 فروری 2010 کو سیکورٹی پر شدید اعتراض کیا، مگر بے سود۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ذمہ دار افسران انکوائری سے جب مطمئن نہ ہوئے تو انہوں نے اپنی مرضی سے ایک اور انکوائری کرائی، جس کے انچارج ریئر ایڈمرل ظفر محمود عباسی اور ممبران میں جوائنٹ سیکرٹری وزارت دفاع محمد نسیم اور امجد مختار ملک تھے،
لیکن ان کی قسمت، اس کمیٹی نے بھی سابق کمرشل آفیسر جو ہیں القرا عتیق جو ہیں اور سابق جی ایم کمرشل معین الدین کے بے ضابطیوں پر ایکشن لینے کی سفارش کر دی۔ اچھا فیصل صاحب، بات ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ القرا عتیق اور سابق جو جی ایم ہیں کمرشل معین الدین جی اس میں ڈی جی بھی شامل ہیں، یہ انوالو ہیں سارے کے سارے۔ اچھا فیصل صاحب، ایک کال ہم لے رہے ہیں جی۔ آفتاب شاہ ہیں، یہ صدر ہیں یلو کیب یونین کے، جن کا ایئرپورٹ پر جن کا وہاں پر یہ ہوتے ہیں، جی جی جی۔ ان سے ہم بات کریں گے ایئرپورٹ کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ آفتاب صاحب کیسے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ جی، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا آفتاب صاحب، ہم آج مختلف ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں۔ آج ہم کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ جو ایئرپورٹ پر کرپشن ہو رہی ہے اور دوسرا جو ہے ہوا بازی کے حوالے سے جو کرپشن ہے، تو آپ کچھ ایئرپورٹ کے حوالے سے کچھ بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیں جی، کرپشن تو اس وقت عروج پہ ہے پوری دنیا میں، سب سے زیادہ پاکستان میں، جی، اور اسی لحاظ سے سب سے زیادہ دیکھا جائے تو ایئرپورٹ پر بھی ہے۔ صحیح۔ مشرف دور سے لے کے اب تک جو ٹینڈر یہاں پر ہو رہے ہیں، ٹھیکے جو سالانہ ہوتے ہیں، یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا ٹھیکہ جو ہمارا ہے، یلو کیب کا علیحدہ ہے، رینٹے کار کا علیحدہ ہے، اور میٹرو ریڈیو کا علیحدہ ہے۔ جی۔ ریڈیو میٹرو کا انہوں نے کہا تھا جی 2 کاؤنٹر درکار ہیں لاہور ایئرپورٹ پر، ایک انٹرنیشنل ارائیول پر، ایک لوکل ارائیول پر۔ جی۔ اس کی قیمت جو ہے وہ 5 لاکھ میں یعنی کہ مقرر کی گئی منتھلی، ٹھیک۔ فی کاؤنٹر۔ اچھا جی۔ وہ فی کاؤنٹر تو 5 لاکھ پے کر رہے ہیں، پلس اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایکسٹرا کاؤنٹر تینوں کمپنیاں لگائے ہوئے ہیں، رینٹ کار، میٹرو کیب، ریڈیو کیب میں۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو 5-5 لاکھ کا نقصان سول ایویشن اتھارٹی کا ہو رہا ہے یا گورنمنٹ کا ہو رہا ہے، یہ تو یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں یا سول ایویشن جانتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس میں معاشی قتل یلو کیب ٹیکسی ڈرائیوران کا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے ٹھیکے جو ہیں دینے میں کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ یہ جی سب سے بڑی اتھارٹی تو اس میں جو سول ایویشن اتھارٹی کے ہیں، ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی، جی، وہ ہیڈ کوارٹر کراچی میں بیٹھتے ہیں۔ صحیح۔ اور لاہور میں ہوتا ہے اس کا کمرشل مینیجر اور کمرشل مینیجر صاحب ہیں۔ اچھا آفتاب، یہ بتائیے گا کہ اس میں جو منسٹر ہیں یہاں کے، ہمارے جہاں تک علم میں بات آئی ہے، جو کہ منسٹر دفاع ہیں، ان کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے ایئرپورٹ کے اوپر، جو ہے ایئرپورٹ کو چڑیا گھر بنانے کا، ایک ٹھیکہ دے کر ایک کاؤنٹر کے ساتھ دوسرا کاؤنٹر فری، 1 بائی 1 گیٹ فری کے حوالے سے یہ ساری صورتحال بنی ہوئی، کیا کہیں گے؟ بائی 1 گیٹ 1 فری۔ دیکھیں جی، بائی 1 گیٹ 1 فری تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایک کاؤنٹر کا ٹینڈر ہوا ہے، یلو میٹرو کیب، ریڈیو کیب اور رینٹے کار کا، اور ایک انہوں نے فری صاحب لگائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ تو آپ کو پروف مل گیا نا، اس کے میں آپ کو پیپر بھی دے سکتا ہوں قانونی طور پہ۔ وزیر دفاع تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ دفاع کو میں نے جب وزیر دفاع آئے تھے لاہور، میں نے خود ان سے ملا تھا، میں نے ان کو وہ ساری تفصیلات ان کے ہاتھ میں دی تھی درخواست کی شکل میں۔ جی۔ ابھی تک مجھے کوئی ریٹرن جواب نہیں ملا اور لاگو کاروائی کی گئی ہے۔ پلس یہ ہے کہ بھی وہاں پر ٹینڈر جو ہیں وہ واقعی اس وقت جو ہے نا وہ صرف سفارش اور پیسے کی زور پہ ہو رہے ہیں۔ ٹینڈر اب ہو رہا ہے، بیکر کا ٹینڈر ہوتا ہے تو وہاں پہ بیکری کا سامان بکے، وہاں پہ سگریٹ بھی بک رہے ہیں، وہاں پہ جوس بھی بک رہا ہے، وہاں پہ چائے بھی بک رہی ہے، وہاں پہ ہر چیز دنیا کی بک رہی ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ان کے جو پرائسز ہیں یہ بھی جو کنٹرول لسٹ کے مطابق نہیں ہے؟ بھائی جان، کنٹرول لسٹ ہی نہیں ہے تو ریٹ کہاں سے ہوں گے؟ جی بہت بہت شکریہ آفتاب شاہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ جی بات یہ جو انہوں نے کی ہے صاحب یہ دیکھیں، کیسے صاحب دیکھیں، اس وقت ہم بھی جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا تو پہلے ایئرپورٹ جب یہ نیا ایئرپورٹ بنایا گیا تھا تو بہت خوبصورت تھا جی، اور یہ بین الاقوامی معیار کے مطابق تھا، لیکن اس کے بعد اس میں جو سیاسی اقربا پروریوں کے ساتھ نمازشات کا، اس وقت میں سمجھتا ہوں ناظرین سب سے بڑی کرپشن کمرشل سیکشن میں ہوتی ہے۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں ناظرین کو بتائیں گے کہ دیکھیں یہاں پر کمرشل سیکشن کے بعض افسران ہیں جن کی بیوی کو اور جن کی ساس کو وزیر اعظم صاحب کی بیگم صاحبہ سرکاری دوروں پہ ساتھ لے جاتی ہیں، اور باقاعدہ طور پہ وہ جو پیسے خرچ ہوتے ہیں ان کی ٹکٹ پہ وہ بھی جناب سرکاری طور پہ، دیکھیں نا کہ کوئی بات۔ فیصل صاحب ایک لائیو کالر ہے ہمارے صاحب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟
جی मोहतरम, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलें जी, उनकी मेरे ख्याल। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कमर्शियल सेक्शन में बेशुमार ऐसे लोग हैं सिविल एविएशन में जो कि ग्रेड 5 में आते हैं और उसके बाद पता नहीं क्या होता है कि अचानक वो ग्रेड 7 में चले जाते हैं, ग्रुप 7 में चले जाते हैं, ग्रुप 7 से 10 में चले जाते हैं और 10 से 11 में। सिविल एविएशन अथॉरिटी में ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जिसमें लोगों को जो है वो डायरेक्ट ग्रुप 10 में लाया गया और उसके बाद फिर देखे ना, अब ये जो अलकरा अतीक हैं जिनके बारे में बात हो रही है, ये इस काबिल ही नहीं थे क्योंकि ये जूनियर मोस्ट अफसर हैं, जूनियर मोस्ट अफसर हैं और इनको ग्रेड 11 यानी ग्रुप 11 में इनको जो है बाकायदा तौर पर डायरेक्टर, एक्टिंग डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स लगाया गया है। अब ह्यूमन रिसोर्स की सीट ऐसी है जो कि पूरे पाकिस्तान का जितना भी अमला है, जितने जीएम हैं, जितने डायरेक्टर हैं, वो उसके मतहत हैं और डीजी के बाद सबसे अहम तरीन होता ये है। फैसल साहब, यहां से अंदाजा कर लें, हमारे पास एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं 5 कर रहा हूँ। जी 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 फरमाइए। और हमारी जी फरमाइए जनाब। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ जफरवाल सब डिवीजन जफरवाल की जी ऐसा होता है कि जो लोग मिलिट्री ट्रेजर आते हैं अफगान की मिली भगत से गरीब लोगों के जो है ना यूनिट वो जमा करते रहते हैं, उन्हें थोड़ी रीडिंग भेजते रहते हैं और बाद में यकदम जो है ना 405 यूनिट डाल के भेज देते हैं, उसमें टैरिफ जो है ना वो बढ़ जाता है। तो सर इस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला जी इस पे हम प्रोग्राम करेंगे। मेरे ख्याल वापडा के हवाले से वो बात करना चाह रहे थे। अच्छा, तो जो मैं बात ये बता रहा था कैसे साहब, वो ये है कि इस वक्त जो है ह्यूमन रिसोर्स का डायरेक्टर उसको लगाया जाता है कानून के तहत जो कि ग्रेड 11 का सीनियर मोस्ट ऑफिसर, ग्रुप 11 का सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है। लेकिन एक ग्रुप 10 के अफसर को आप चार्ज दे दें और वो भी जबकि इससे बेशुमार सीनियर लोग हों। इसी तरह कमर्शियल के ओहदों में हुआ है। हम जो अगले जो इंशाल्लाह ताला हम अगली किस्त जो है वो दिखाएंगे जिसमें बताएंगे कि महकमा शहरी हवाबाजी में किस तरह अरबों रुपए की करप्शनें हो रही हैं। आज तो हमने सिर्फ आपको एक इशू, पहला एपिसोड जो है वो आपको दिखाया। हम इसी तरीके से महकमा दफा की तरफ से की जाने वाली इंक्वायरियां और उसके बाद पीएससी की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ऑब्जर्वेशन है वो सारी बताते रहेंगे। और ये इतना साहब जो ग्रेड की आप बात कर रहे हैं, ये तो हमारे यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट में भी ये सिलसिला चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये सिलसिला चल रहा है। 18वें ग्रेड के आदमी को 22वें ग्रेड पे रखा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो बाबा जी, मैं नूर मोहम्मद चांडियो बोल रहा हूँ सक्कर से। जी सर। बाबा ये जो आपका अभी प्रोग्राम चल रहा है इसमें जो अलकरा अतीक के बारे में जो रिपोर्ट आई है ऑडिटर जनरल की, जी जी, इसमें तो बाबा उसको एक्शन के लिए बोला डीजी को, डी उसके साथ मिला हुआ लगता है, साथ ये भी लगता है मिनिस्टर और सेक्रेटरी भी। अच्छा, डीजी और सेक्रेटरी आप समझते हैं कि उसके साथ मिले हुए हैं? हाँ बाबा उसके साथ मिले हुए हैं। जब एक्शन के लिए उसने खुद ही तो एक्शन लेना है, जो डायरेक्टर उसने एक्शन लेना है तो वो उसको उसी को लगा दिया है जिसने एक्शन अपने खिलाफ कैसे लेना है उसने बाबा। नहीं, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। चोर इकट्ठे कर दिए हैं बाबा, सारे चोर इकट्ठे हो गए। हाँ सारे चोर इकट्ठे किए हुए हैं बाबा, उसी को लगा दिया डायरेक्टर जिसने अपने खिलाफ एक्शन कैसे लेगा, तो कोई दूसरा आदमी होगा तो लेगा। अच्छा, आपके कहने से मुराद ये है कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी और उसके बाद एक्शन लेने के लिए वजारत दफा ने बाकायदा तौर पे उसी बंदे को कहा कि एक्शन लो जो कि खुद डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स। हाँ बाबा, हाँ उसी को बोला कि अपने खिलाफ एक्शन लो। वो कैसे लेगा अपने खिलाफ एक्शन? वो तो बिल्कुल नहीं ले सकता। ये तो मिली तो लग रही है मुझे अहमद मुख्तार की और साथ इसका जो सेक्रेटरी है और ये डीजी सीजी सारे मिले हुए हैं, उससे बता लेते हैं। अच्छा चांडियो साहब, आप क्या समझते हैं कि फिर क्या होना चाहिए इस सूरत हाल में? ये बाबा इसको बताओ, नैब वालों को बताओ, किसी और को बताओ। बाबा ये तो लूट के खाते हैं सिविल एविएशन को सारे किस्म के करप्ट आदमी। जी चांडियो साहब, हम ये चाहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम आइंदा जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी के बारे में अगले प्रोग्राम भी करेंगे। अगर आपके पास इस बारे में कोई मालूमात एविडेंसेस हो तो वो बराए मेहरबानी हमें भिजवाइएगा। इसको सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ बैठा है इसको भी लिखो ना, इसको बताओ ये कहाँ सारे लूट के खा गए हैं बाबा, चीफ सारों को बताओ ये बात।
जी बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब हमारे साथ रहने का। देखें जी, वो चांडियो साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हुआ यही है कि 2 दफा, यही मैं जो आपको बात बताने लगा था कि ये एक्शन लेने की जो सिफारिश की गई थी, तो वजारत दफा के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमजद अली तूर ने 5 सितंबर को डीजी शहरी हवाबाजी को इंक्वायरी रिपोर्ट अरसाल करते हुए लिखा कि इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मगर आज 2 माह गुजरने के बावजूद ये पुरसरार खामोशी तारी है। और ये पुरसरार खामोशी इसीलिए तारी है कि जिस अफसर ने एक्शन अपने खिलाफ कौन एक्शन लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक ऑफिसर जिसके खिलाफ इंक्वायरी है वही उसका इंचार्ज है, तो वो अपने खिलाफ कैसे डिक्लेयर करेगा? वो पागल तो नहीं है कि वो वहां पर इसलिए लग गया हुआ। ये कि सेक्रेटरी दफा जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, अतर साहब, और उनकी रिटायरमेंट जो है, मेरा ख्याल है कि बताया यह गया कि अगले महीने 10 तारीख को जनरल साहब रिटायर हो जाएंगे। जब वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो काम किया है कि वही जो इंक्वायरियां, एक इंक्वायरी भी, दूसरी इंक्वायरी भी, और दोनों की दोनों इंक्वायरियां जो है उसमें भी वो सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए कि उनको इसमें करप्ट जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। उन्होंने लिखा डीजी को। अब डीजी साहब हमारे जो है ना वो इतने भोले बादशाह हैं, उनको भी सारा कुछ पता है, लेकिन बादशाह कहाँ है जनाब? ये वही तलस्माती छड़ी है, ये वही सामरी जादूगर हैं, ये वही सारे सिलसिले चल रहे हैं। ना इसमें कोई भोला है, ना कोई इसमें इनोसेंट है। वो वाकई भोले। वो देखें ना, चांडियो साहब ने क्या कहा कि सारे के सारे जो है वो उन्होंने तो कहा कि डीजी साहब भी बीच में मुलव्वस हैं, ऊपरले लेवल पे बाकी सारे अफसरान मुलव्वस हैं। और वाकई देखे ना, ये हैरत की बात है कि अगर डायरेक्टर जनरल को एक बाकायदा तौर पर भेजी जाती है इंक्वायरी रिपोर्ट कि इस पे फौरी, और सितंबर में भिजवाई गई। अब फैसल साहब ये बताइएगा, डीजी को लगाने वाला कौन है? डीजी को मिनिस्ट्री लगाती है। और मिनिस्ट्री को लगाने वाला कौन है? वो मिनिस्टर। बात ये है वो सारे सिलसिला चलता चला जा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा अगले प्रोग्राम में। गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनको लगाने वाली जो गवर्नमेंट है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो लगाती है। पंजाब गवर्नमेंट ये भांडा तो बीच चौराहे में फूटना ही फूटना आखिर है। तो बात ये मिनिस्टर साहब हो या सेक्रेटरी साहब हो या डीजी साहब हो, बात ये है कि ये कड़वा सच इनको हजम करना पड़ेगा। जिस दिन हजम हो गया उस दिन बात क्लियर ना हो जाएगी, उस दिन फिर डीजी की जगह पे कोई और लगा होगा और इनकी इंक्वायरी जो है वो कहीं और होगी। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है रावलपिंडी साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी फरमाइए जनाब, क्या कहेंगे? बैठा हुआ था तो आपका चैनल लगा हुआ था तो मैं देख रहा था, तो मैंने कहा मैं भी कुछ पाकिस्तानी होने की हैसियत से कुछ हिस्सा ले लूं। जी बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। ये जो हमारी TIA है ना, जी माशाल्लाह, अगर ये कभी भी कसारे में नहीं जाती है ना ये जाएगी, लेकिन इसके वही बात है कि अफसर इसके अच्छे हो जाएं। यानी कि आप देखें कि आप एक जो पेप्सी का डब्बा पी कर फेंकते हैं ना कचरे में, जी वो भी इन्होंने ठेका दिया हुआ है। सही। वो भी लाखों रुपयों का वो कचरा भी, जो आप पैसेंजर कचरा फेंकते हैं ना पी कर पेप्सी का डब्बा, वो भी ठेका है इनका। ठीक। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो ठेका लेते हैं वो मेरे मोहल्ले में है, वो कचरा लाते हैं सारे गाड़ियां भर के, और वो भी फिर आगे हजारों रुपयों का कचरा वो बेचते हैं जी। तो ये कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कसारे में नहीं जाती है, सिर्फ इसकी चोरी बंद हो जाए। मैं देखता हूँ अपनी आंखों से जो चोरी होती है। आपसे बात कहेंगे जनाबे मोहतरम के हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें हम PIA के हवाले से करप्शन जो है वो सामने लेकर आएंगे। PIA के बारे में आप हमें फिर कॉल कीजिएगा, कल का दिन छोड़कर परसों। कल हमारा यही कोशिश है कि सिविल एविएशन हम इंशाल्लाह PIA पर भी बात करेंगे, उस वक्त आप हमें जरूर कॉल कीजिएगा। जी अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, बात फिर वहीं पर आप कोई काम, फैसल साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कोई भी अच्छा और बेहतर और नेक काम आप करते हैं तो आपको इसी तरीके से दुआएं मिलती हैं। इसी तरीके से लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं जो आपको करप्शन को उजागर, जो सामने लाना, एक्सपोज करने के हवाले से, दुआओं के हवाले से अगर आप देखा जाए तो दुआएं ही सब कुछ है जो आपको बेहतर। शहरी हवाबाजी जो है उसमें यह बताया जाए कि इस्लामाबाद नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ जी, नया एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ, वहां पर कितने खरबों की करप्शन हुई, किसने की? लाहौर का नया एयरपोर्ट बना, उसमें किसने करप्शन की? कौन शख्स जो है वो किस तरह छलांगे मारता हुआ जो है वो अगले ओहदों पे चला गया। बात यह कि जितनी करप्शन लोगों को अभी पता नहीं है महकमा शहरी हवाबाजी का, लेकिन यह महकमा शहरी हवाबाजी का महकमा ऐसा है
جس میں لاکھوں کروڑوں کی نہیں اربوں کی کرپشن ہے. اس میں جو ٹھوکے, اب میں صرف کیسر صاحب آپ کو ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نیکسٹ پروگرام میں اس پہ ڈسکس کریں گے کہ لاہور ایئرپورٹ کے بالکل سامنے جو گراؤنڈ ہے جی اس پہ پیٹرول پمپ بنانے کے لیے ایک بہت بڑے سیاستدان کو جگہ دے دی گئی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا حال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک, آپ سنائیں سر. اللہ کا شکر ہے. جی سر, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ آباد میں ڈی او بلڈنگ مراج السلام ہے کہ اس نے اپنا رشوت کا بازار گرم کر رکھا ہے اور کافی عرصے سے اسی فیلڈ پر کام کر رہا ہے, اس کا تبادلہ بھی نہیں ہوتا. جی ہم ٹھیکیداروں سے اس نے ہر کام میں 2% کمیشن رکھی ہوئی ہے جو کہ بالکل ناجائز ہے. ہم نے اینٹی کرپشن اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹیلی فون کیا, لیکن ایکچولی ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ سول ایویشن اتھارٹی کے حوالے سے آپ ہمیں برائے مہربانی یہ تمام چیزیں بھجوائیے گا اور ہم اس پہ باقاعدہ طور پہ بھرپور پروگرام کریں گے, اور آپ کا بہت شکریہ. جی معاملہ یہ ہے فیصل صاحب کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کالز کرتے ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ پروگرام کچھ اور چل رہا ہے, لیکن یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنی آواز سنانا چاہ رہے ہیں, اپنی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی کرپشن ہو رہی ہے, یہ بھی ہو رہی ہے, یہ بھی ہو رہی ہے. وی لو دیم کیونکہ یہ وہ عوام ہے جو پسی ہوئی ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے وزراء, ہمارے مشیر, ہمارے ایم این اے, ہمارے ووٹوں سے منتخب ہونے والے, انہوں نے تو لوٹ مار کا بازار گرم کر لوگوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے حلقے سے جیتا ہوا ایم پی اے, ان کے حلقے سے جیتا ہوا ایم این اے دوبارہ ان کو ملتا ہی نہیں ہے. 5-5 سال وہ صرف ان کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں. یہ وہ کرپٹ وزیر ہیں, یہ وہ کرپٹ وزیر ہیں کہ دیکھنا جی کل جو عمران خان نے کہہ دیا ہے, اس نے کہا کہ جی تمام کے تمام اثاثے جو ہیں نا وہ لوگ ڈکلیئر کریں, اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس لائیو کال ہے, ہم ان سے بات کریں گے سول ایویشن کے حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی کر رہا ہوں. جی جی سر, آپ نے یہ سول ایویشن والا جو کام دیا تو ٹھیک ہے, یہ بھی ہوگا, بہت سی کرپشن ہوگی. یہ بتائیے گا کہ واقعہ یہ جو اس میں اور یہ CNW اس میں کس طرح کب پروگرام کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ اس کے بعد سب کی باری آئے گی. کوئی ایسا کرپٹ آدمی ہم سے نہیں بچے گا, کوئی ایسا کرپٹ محکمہ ہم سے نہیں بچے گا. انشاءاللہ باری باری دیکھیں, جیسا کہ ہم نے اینٹی کرپشن پر پروگرام کیا, ہم نے محکمہ مال پہ پروگرام کیا, ہم نے واسا پہ پروگرام کیا. صاحب ہم ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ لوگوں کا کہ آپ اتنی دلچسپی سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. ہم آپ کے بہت مشہور ہیں اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ جو آپ ہمیں ڈاکومنٹری ایویڈنسز دیں ہم اس پہ پورا عمل کریں. سر میرے پاس CNW واقعہ ہیلتھ اور یہ جو دوسرے محکمہ مال ہے, ان کے لیے ان کا کرپشن میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس کافی موجود ہے. محترم, جب ہمارا پروگرام ختم ہوگا تو اسی نمبر پر کال کر کے ہمارا نمبر لیجئے گا, دوسرا نمبر, اور ہمیں کال کیجئے گا اور ہم آپ کے پاس خود آئیں گے آپ سے یہ ایویڈنس لینے کے لیے. ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھیے گا. جی فیصل صاحب, وہ میں آپ کو پیٹرول پمپ کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ اس پہ پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس سے لاہور ایئرپورٹ کی خوبصورتی متاثر ہوگی, اور وہ خوبصورتی لیکن پنجاب حکومت کو وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جس کے وہ خاص وزیر یا جو بھی ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ نا اس میں کمرشل والے جو ہیں وہ جو اپنا رول ادا کر رہے ہیں وہ تو کرپشن کی بھرمار کر دی ہے. فیصل صاحب, اسی حوالے سے ابھی تو ہم نے آج صرف بات سول ایویشن کے ان لوگوں کا نام لیا ہے, ان کی تفصیل دی ہے. نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ جو ہے سارا ان کا جو کچا چھٹا ہے وہ سارا باہر نکالیں گے, بتائیں گے کہ ایئرپورٹ پر کہاں کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, پی آئی اے میں کیا کیا کرپشنز ہو رہی ہیں, اور پی آئی اے ابھی یہ حاجی جو جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم کر رہی ہے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے لیکن لوگوں کی شکایتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آج ہم نے جو پروگرام کیا ہے وہ محکمہ شہری ہوا بازی میں ہونے والی بے شمار کرپشنز میں سے ایک کرپشن کا ہے. ہمارا اگلا پروگرام جو ہے اس میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ محکمہ شہری ہوا بازی میں اور کون کون سے ڈائریکٹر جنرل شہری ہوا بازی اور دوسرے افسران جو ہیں وہ کن کن ایئرپورٹوں پر کیا گول کھلا رہے ہیں, ان کے پیچھے کون سرپرستی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ ہمارے اس ملک کا خزانہ لوٹ رہے ہیں. اور ہماری یہ استدعا ہے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب سے کہ وہ اور اگر چاہیں تو صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب بھی اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں,
کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس سی کے چیئرمین چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ اپنے تئیں کوششیں کر کے رپورٹیں بھیج کے تھک گئے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ سیکٹری ڈیفنس بھی اتنے طاقتور افسران کے آگے مجبور ہیں، اور انہوں نے سیکٹری ڈیفنس کی جانب سے بھیجی گئی بھی تمام رپورٹوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ فیصل درانی اور میرے ساتھی کیسر اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔